کی ہے اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور رپورٹڈلی جو کچھ باہر آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ، آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا۔ کوئی ایسی آف دا بورڈ بات نہیں کر رہے، بڑی وہ صاف صاف فیکٹس بیس باتیں کر رہے ہیں، مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے جو آفیشلز ہیں وہ تو جیسے لگتا ہے کہ پاکستان کی وہ فلم مولا جٹ ایک پنجابی ہوا کرتی تھی اس کی طرح کی بڑکے مار رہے ہیں۔ اوور نہیں ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ جاری ہے۔ ساتھ ہی اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ کہی گئی ہے کہ گولی کا جواب گولے سے دیا جائے گا، یعنی یہ کہ بلٹ کا جواب بوم سے دیا جائے گا۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے گولی کا جواب گولے سے دینا، کیونکہ جو میں سن رہی تھی وہ مجھے یہی سنائی دیا کہ کہا گیا ہے کہ گولی کا جواب گولے سے دیا جائے گا۔ ایک آپ کے اوپر میزائلز کے ساتھ اٹیک ہوا ہے، آپ کے 31 لوگ پہلے حملے میں شہید ہوئے، آپ کے فوجی شہید ہوئے، ابھی آپ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ دیگر لوگ شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب تک کی اطلاع کے مطابق زخمی ہوئے ہیں ان حملوں میں، یا اس سے زیادہ ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھارت جو اتنا بڑا دشمن ہے، اتنی بڑی لڑائی کر رہا ہے، اس کو جناب آپ نے فوری طور پہ سیز فائر کر دیا اس کے ساتھ۔ تو آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کی طرف سے ایک وارننگ ہے یہ، اور اس میں ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس ہائی لیول میٹنگ میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو سیز فائر ہونے کے بعد پاکستان کی طرف سے وائلیشنز ہوئی ہیں اور اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو جن ویکتیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو دیکھیں اب آپ جب اس کو دیکھتے ہیں سارے اس سب کو جو باتیں وہاں پر کی گئیں، جو کہ میں رپورٹڈلی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انڈین میڈیا میں ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت کہ اس ہائی لیول میٹنگ میں یہ بات چیت ہوئی ہے، تو یہ بہت خطرناک سینیریو اس لیے ہے کہ پھر پاکستانی میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ کیا انڈیا پاکستان پر ایک اور حملہ پلان کر رہا ہے یا کوئی بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے پاکستان پر، کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے یہ بات کی کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ، تو کیا آپریشن سندور کا ایک اور فیز ہوگا یا ہونے جا رہا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی، کیونکہ میرا خیال ہے 3 فیز تو پہلے بھی ہو گئے نا، اب یہ 4تھا فیز ہوگا، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ گولی کا جواب جو ہے گولے سے دیا جائے گا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جیسے وہ بالکل ایسی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ گولی کا جواب جو ہے یعنی ہم دگنے اس سے طاقت سے جواب دیں گے۔ اور ساتھ ہی جو یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں وہاں پر، جو میں سن رہی تھی، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میٹنگ میں، تو وہ اس میں جو لوگ مارے گئے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیں ایک تو یہ بات کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی حملہ پلان کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، لیکن حملے تو پہلے ہی ہو رہے ہیں، کوئی اور پلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے۔ انڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، پھر پاکستان کی طرف سے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، بہت سارے جگہوں پر پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، تو وائلیشنز تو پہلے ہی ہو رہی ہیں، تو سیز فائر تو آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے نل اینڈ وائڈ ہی ہو گیا، بس کچھ مطلب اس طریقے سے ویسے بمباری جیسے پہلے ہو رہی تھی 3-4 دن ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی، ورنہ تو اس میں ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اب جو ایک ہائی لیول میٹنگ میں یہ سب باتیں ہونا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں، حالات کی خطرناکی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اتنی جلدی کام ڈاؤن ہونے نہیں جا رہی، ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ اور دونوں کنٹریز کے بیچ جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے تو سیز فائر کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ سیز فائر جو ہے کیا یہ فائدے مند ہوگا؟ کیا یہ سود مند رہے گا؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ ہمیں ابھی تو نظر نہیں آ رہا ایسا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کچھ اور بڑی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ
جو بڑے بڑے مسائل ہیں دونوں کنٹریز کے اس کے اوپر دیکھیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت بڑی ٹریڈ کریں گے. جنگ پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، یا صرف ٹیرر سٹرکچر کے خلاف ہے؟ ان فیکٹ یہ جنگ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی ہونی چاہیے. آف کورس یہ والی جنگ اس طرح توپوں سے، ڈرون حملوں سے، رفال کے طیاروں کے اٹیک سے نہیں لڑی جا سکتی. جو مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے وہ ایک لمبی جنگ ہے، اور میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ بھارت نے اس پہ توجہ نہیں دی. مطلب میں پاس 78 ایئرس کی بات کر رہا ہوں، یعنی نیریٹو کی جنگ، اس پہ توجہ نہیں دی. اب ہم نے دیکھا پہلگام میں پاکستان بیک ٹیررسٹ اٹیک جو ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیا گیا، اس اٹیک کے بعد بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت نے اپنے دیش کا ساتھ دیا، صرف پیٹریوٹک ہونے کے ناطے نہیں، لاجیکل بیسس پہ ساتھ دیا. پاکستان نے ریلیجن کا کارڈ بہت کھیلنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ جو بھارت کے اٹیک ہوئے تھے 7 مئی کی رات کو، وہ در حقیقت پاکستان کے اندر مسجدوں کے اوپر اٹیک ہوئے تھے. تو بھارت کے مسلمانوں نے کہا کہ بھئی وہ مسجدیں ہی نہیں تھیں، وہ تو ٹیرر انفراسٹرکچر کا حصہ تھی. تو اس لیے بھارت کے مسلمانوں نے پاکستان کے اس جو پرووکیٹو ریلیجیس آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کشمیر سے لے کے مہاراشٹرا تک مسلمان، بھارت کے مسلمان باہر آئے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. اسد الدین اویسی صاحب جو مسلمانوں کی سیاست کرتے ہیں بھارت میں، مگر ایک سمجھے ہوئے سیاستدان ہے، ایک پیٹریوٹک بھارتی سیاستدان ہے، انہوں نے بھی ساتھ دیا. نہ صرف اس میں ساتھ دینے والی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا پاکستان مرد آباد، ہندوستان زندہ باد. یہ صرف اپنے دیش کا ساتھ دینے والا معاملہ نہیں ہے. اسد الدین اویسی کے میں کئی ایسے ولاگ میں ان کے کلپس شیئر کر چکا ہوں ڈیورنگ دا پاسٹ کپل آف ایئرس، جس میں وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور ایون پاکستان کے مسلمانوں کے اسلامی جذبے کو وہ پاگل پن کہتے ہیں. جب اس وقت پاکستان کوئی کرکٹ میچ جیتا تھا تو پاکستان کے اس وقت کے منسٹر شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی فتح ہے، تو اس پہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا اسد الدین اویسی نے کہ یہ جو ہمسائے دیش کے پاگل ہیں یہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور یہ اپنا پاگل پن بھی پھیلاتے ہیں. تو بھارت کے مسلمان ایٹ لارج بھارت کے ساتھ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بھارتی شہری ہونے کے ناطے بھارت کے ساتھ ہے. وہ پاکستان کا اشر دیکھتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جنہوں نے اپنے ہی مسلمان بلوچوں کے ساتھ جو ظلم کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، اپنے ہی مسلمان پشتون کے ساتھ جو ظلم کیا وہ آج بھی کر رہے ہیں، اپنے ہی مسلمان مہاجرین جو بھارت سے جن کے انسسٹرز گئے تھے پاکستان بنتے وقت، ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ سب کو نظر آتی ہے. ایون سندھیوں کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ایون یہ سب کچھ، یہ سارے کا سارا پاکستانی پنجابی مسلمانوں کے کھاتے میں پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہے ہیں. خود پاکستانی پنجابی مسلمز 47 سے پہلے پارٹیشن کے حق میں ہی نہیں تھے، لیکن جب بن گیا تو ایک بڑا نمبر ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ مال غنیمت میں ملک آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم اس کو اب چلاتے ہیں، ہمارا نمبر زیادہ ہے. پھر وہ مہاجروں کے ساتھ مل کے، انہوں نے مہاجر اس وقت ایلیٹ میں تھے، بیوروکریسی میں تھے، اور یہ فوج میں کچھ گھس گئے پنجابی اور کچھ پٹھان بھی.